السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ لوگوں نے کل والا لیکچر لے لیا ہوگا. تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ فعل لازم اور فعل متعدی کا کانسیپٹ اوور ویو کر لیتے ہیں. تو فعل کے بارے میں، سب سے پہلے فعل کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا زمانہ پایا جاتا ہے. تو وہ بیسیکلی جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں ورب ہے، ایکشن ورڈ، جس میں کسی بھی کام کا کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ فیل کہلاتا ہے. پھر ہم نے فیل کی جو کیٹیگرائز مختلف لحاظ سے اس کی کیٹیگرائزیشن کیا، اس کی اقسام پڑھی ہے. سب سے پہلے تو ہم نے فیل کی قسم پڑھی ہے زمانے کے لحاظ سے، اور زمانے کے لحاظ سے ہم نے فیل کو دو طرح تقسیم کیا: فیل ماضی اور فیل مضارع. مضارع میں پھر آگے ہمارے پاس حال بھی آ جاتا ہے اور مستقبل بھی آ جاتا ہے. دین پھر ہم نے فعلیت کے اعتبار سے فیل کو ڈیوائڈ کیا ہے. تو وہ کس طرح؟ فیل تام، سوری، فعل صحیح اور فعل المعطل. ہاں، فعل معطل اور فعل صحیح. پھر ہم نے اور بھی بہت سی ٹائپس ہیں. پھر ہم نے ایک اور ٹائپ پڑھی ہے فعل کی، جب ہم صرف کی اسٹڈیز کرتے ہیں، جب ہم فیملی وہ بناتے ہیں، فیملیز بناتے ہیں صرف میں. تو اس میں ہم نے جب اس میں کیسے ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کو ہم نے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا روٹ ورڈ کے حساب سے، کہ فعل ثلاثی اور فعل ثلاثی مزید. میں بھی آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا ہو، یا اگر نہیں پڑھا تو میں بھی آگے پڑھ لیں گے. اور پھر اب ایک اور ٹائپ ہوتی ہے کہ فعل کو مفعول کی ضرورت ہے کہ نہیں. اب اس لحاظ سے مفعول کی ضرورت کے لحاظ سے بھی فعل کی دو ٹائپ سے، لازم اور متعدی. کل جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل، فاعل اور مفعول تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے. اب جو مفعول ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ کا پارٹ نہیں ہے، وہ ایک پرماننٹ پارٹ نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں. کیونکہ سم ٹائمس ہمارے پاس صرف فعل اور فاعل کے ہونے سے بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے، معنی مکمل ہو جاتا ہے، ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن میں جب تک ہمارے پاس مفعول نہیں آئے گا ہمیں میننگ سمجھ نہیں آئے گا. تو اس لحاظ سے یہ فعل کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے انٹو فعل لازم اینڈ فعل متعدی. تو فعل لازم بیسیکلی کیا ہے؟ فعل لازم ہے جس کو مفعول بھی ہی نہیں ضرورت، ٹھیک ہے، یعنی کہ الا یحتاج مفعول بھی ہی. اس کا میننگ جو یہ فعل اور فاعل ہی کافی ہے، یکتفی الفعل بالفاعل، ٹھیک ہے. جو فعل ہے وہ فاعل کے لحاظ سے ہی کافی ہو جاتا ہے. اور فعل متعدی کیا ہے؟ جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اب آگے اس کو مزید دوسری سلائڈ میں کھولتی ہوں، اس میں زیادہ ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس میں اب کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو ایک سے زائد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ بیسکلی ہم نے آج پڑھنا ہے. تو اس کو دیکھ لیں، یہ تھوڑا زیادہ کلیئر ہے. تو پہلے کیا ہے؟ فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم ہے یکتفی الفعل بالفاعل، یہ جو فعل ہے اور وہ فعل اور فاعل سے ہی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. اب اس میں اگزامپل ہے نزل المطر فرح الطفل باللعب. اب دیکھیں نزل برسی یا نازل المطر بارش، ٹھیک ہے. تو نزل المطر، نزل فعل، المطر فاعل. فرح الطفل باللعبة، فرح خوش ہوا، الطفل بچہ. تو الطفل کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس؟ فاعل. کیوں؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے. باللعبة یہ جار مجرور ہے، تو یہاں پہ بھی ہمیں بچہ خوش ہوا کھیل سے. تو کھیل یہاں پہ مفعول بھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. یہ ویسے جار مجرور ہے، اور جار مجرور جب جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو وہ متعلق بالفعل کہلاتا ہے. پھر اشرقت، اجتماع، یہ بھی انہیں بھی افعال، یہ بھی ایسے افعال ہیں جنہیں اپنا میننگ کنوے کرنے کے لیے کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو افعال اللازمہ کہا جاتا ہے. پھر آگے ہم فعل المتعدی. اب اس کے آگے سے تین ٹائپس ہیں: فعل مفعول واحد، یعنی کہ وہ افعال متعدی جنہیں اپنا میننگ کرنے کے لیے صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جنہیں دو مفاعیل چاہیے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تین مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنا میننگ کنوے کرنے کے لیے. تو پہلا ہے لمفعول واحد، یکتفی بمفعول واحد لاتمام المعنی، یعنی کہ اپنا میننگ کمپلیٹ کرنے کے لیے انہیں صرف ایک مفعول کی ہی ضرورت ہوتی ہے. تو قرأ عمر، عمر نے پڑھا. اب کیا پڑھا اس نے؟ الکتاب، کتاب پڑھی. تو قرأ فعل، عمر فاعل، اور کتاب مفعول. فعل متعدی لمفعول واحد، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ایسے اس کی اعراب لگائیں گے. دین ہمارے پاس ہے حملت ہبت حقیبہ، کہ اٹھایا ہبہ نے. کیا اٹھایا؟ تو ہمیں ضرورت ہے نا میننگ پورا کمپلیٹ. اگر میں صرف کہوں حملت ہبہ تو مجھے جو ہے جملہ کی سینس کمپلیٹ نہیں بن رہی. ایک سوال ارائز ہو رہا ہے کہ اس نے کیا اٹھایا ہوا ہے. وہ جو حقیبہ ہے نا وہ ہمارے پاس مفعول بھی ہے. تو یہ حملہ اور قرأ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ افعال المتعدیہ لمفعول واحد.
دین ہمارے پاس ہے الا مفعولین، کہ وہ افعال جنہیں اپنا میننگ کنوے کرنے کے لیے دو مفاعل کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان کے آگے سے مزید ٹائپ ہے. ایک تو ہم کل پڑھ چکے ہیں اور ایک ہم آج پڑھیں. کل ہم نے غور کریں تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ظن و اخوات پڑھی تھی. اور ظن و اخوات تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ظن و اخوات جب جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہیں تو جو مبتدا اور خبر ہوتی ہے نا وہ مفعول ون اور مفعول اس کو مبتدا کو اپنا مفعول ون بنا دیتی ہیں، مفعول اول بنا دیتی ہیں، اور خبر ان کا مفعول ثانی بنا دیتا ہے. تو بیسیکلی ظن اور اس کی ساری اخوات ہیں وہ بھی سارے افعال المتعدیہ ہیں جنہیں اپنا میننگ کرنے کے لیے دو مفاعیل کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی ہم جو کچھ حروف پڑھیں گے وہ بھی اسی طرح، جو سوری حروف نہیں افعال پڑھیں گے وہ افعال بھی افعال المتعدیہ ہیں جنہیں اپنا میننگ کرنے کے لیے دو مفاعیل کی ضرورت ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ جو ذنا و اخواتها میں ذنا اور اس کی اخوات کے جو مفاعیل ہوتے ہیں وہ اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، لیکن اعطا لیسا یہ جو آج ہم پڑھیں گے ان کی جو مفاعیل ہوتے ہیں نا وہ اصل میں مبتدا اور خبر نہیں ہوتے. بس جسٹ یہ ڈفرنس ہے. وہ ہے افعال المتعدی الی مفعولین اصلهما مبتدا والخبر، اور یہ ہے لیس اصلهما مبتدا والخبر. ٹھیک ہے. ہوپ سو یہاں تک آپ کو کلیئر ہوگا. میں گروپ میں بھی یہ جو ہے یہ پکچر میں شیئر کر دوں گی، اس کو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں، کیونکہ بیسیکلی جو ثنا و خواتو ہے وہ اسی لازم اور متعدی کا ہی ایک سب ٹاپک ہے. جب تک پورا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا وہ ایک چیز سمجھ آنا مشکل ہے. چلے آج ہمارا ٹاپک ہے افعال التی تنصب مفعولین لیس اصلهما المبتدا والخبر. اب یہ کون کون سے افعال ہیں؟ اعطا، سأل، منح، منع، کسا، البسا. اب ان کی میننگ دیکھ لیں. جتنے ذنا والے بھی اور یہ بھی، ان سب کے آپ کو میننگ آنے چاہیے تاکہ آپ کو ان کا جملے میں استعمال سمجھ آ جائے. اعطا ہوتا ہے دینا، سأل سوال کرنا، منح، منح کا مطلب ہوتا ہے الاؤ کرنا، اور منع اس کے اپوزٹ ہے منع کرنا. کسا بھی ہوتا ہے پہنانا، البسا بھی پہنانا. یہ دونوں تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ ہیں بٹ دونوں کا میننگ ہوتا ہے پہنانا. ٹھیک ہے. اور بھی ہیں لیکن ابھی آپ لوگوں کی بک میں صرف یہی تھے تو میں نے پھر انہیں کو دیکھا. اب ایک ایگزامپل کرتے ہیں اور پھر اس کی اعراب کرتے ہیں. یہ جو اعراب والا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے پیپر میں یہ سوال آتا ہے. البست الام الفتاة ثوبا جديدا. اچھا اب آپ لوگ خود سوچیں یہاں پہ الامہ ہونا چاہیے یا الامو ہونا چاہیے؟ الامو. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہمارے پاس فاعل ہے اور فاعل ہمیشہ ہمارے پاس حالت رفع میں ہوتے ہیں. البست، البست جو ہے، البست نہیں سوری البست، کیونکہ البست تو پھر انا البست ہوتا ہے، یہ ہے ہی البست. ویسے یہ اب کون سا فعل ہے؟ البسا. تو یہاں پہ چونکہ الام جو ہے وہ فیمیل ہے، ہیا ورژن ہے، تو ہیا ورژن البسا کا کیا ہو جائے گا؟ البست. اس میں بھی سیم آپ وہ فعل کا پورا جو گردان ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں. البسا، البسا، البسو، البست، البستا، البسنا، البستا، وہ والی. ٹھیک ہے. البستو، البسنا تھا. تو البست ہمارے پاس کیا فعل ماضی ہے مبنی علی الفتحہ، یہ تو آپ کو پتا ہے. وتا تانیث ساکنہ. ٹھیک ہے. تا تانیث پتا ہے نا، ابھی جو میں نے بات سمجھائی کہ ہیا کی ہے اس لیے ساکن ہے. الام فاعل مرفوع وعلامۃ رفع الضمہ ظاہرہ علی آخرہ. یہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو لفظ ام ہے وہ کیا ہمارے پاس فاعل ہے. البسا پہنایا، الام ام نے. اب کیا پہنایا اور کس کو پہنایا اور کیا پہنایا. ٹھیک ہے. دو ہمارے پاس سوالات آ گئے. تو الفتاة تھا، فتح کہتے ہیں ینگ بیٹی کو. ٹھیک ہے. جوان بیٹی کو. مفعول بھی. اب یہ کیا ہے؟ مفعول بھی اول ہمارا یہ ہے مفعول بھی اول منصوب. ٹھیک ہے. وہ علامت النصب کیا ہے ہمارے پاس؟ نصب کی علامت الفتحہ الظاہرہ علی آخرہ. یہاں پہ ہی سے. then we have ثوبا جدیدا. ثوبا کیا ہے؟ اب دیکھو البست الام ماں نے پہنایا الفتاة کس کو پہنایا؟ سب سے پہلا مفعول کہ بیٹی کو پہنایا. اب کیا پہنایا؟ ثوبا جدیدا نئے کپڑے پہنائے. ثوب کیا ہمارے پاس؟ مفعول بھی انسان، اور جو جدید ہے نا وہ ثوب کی ہی صفت ہے. تو جملے میں سے نعت اور یہ چیز نکالے تو وہ اس میں کنفیوز نہیں ہو جانا کہ یہ نعت کیا ہوتی ہے، وہ اس سے موصوف کی ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ موصوف جو ہوتا ہے وہی اعراب لیتا ہے جو صفت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چاروں پراپرٹیز میں، اعراب میں، اعداد میں،
جنس میں اور ٹائپ میں، معرفہ نکرہ میں جو ہے صفہ موصوف آپس میں سیم ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں. اعطیت المحتاج مالا، ٹھیک ہے. اعطیت میں نے دیا، کس کو دیا اور کیا دیا. میں کہ اعطیت المحتاج، میں نے محتاج کو دیا. اب کیا دیا، ابھی بھی ہمارے پاس معنی مکمل نہیں ہے نا، ہمیں مزید ایک انفارمیشن دینی پڑے گی. تو اس لیے اب یہ کیا ہے، یہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے، جسے اپنا میننگ لی مفعول واحد، جنہیں اپنا میننگ کرنے کے لیے دو مفاعل کی ضرورت ہے. تو اعطیت فعل ماضی. اچھا یہ اب اعراب آپ لوگ کو دیکھ لیں، میں اس کو نہیں پڑھی. اب دیکھیں اس میں یہ ہے نا مین چیز کی لیس اصلهما مبتدا و خبر. اب یہ ہمارے پاس ہے مفعول به اول اور یہ ہے مفعول به ثانی. اگر میں اس کو کہتی ہوں المحتاج مال، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اس میں تو نہیں نہ بن رہا. تو یہ بس فرق ہے اس میں اور کل والے ٹاپک میں، آج والے ٹاپک میں. تو المحتاج ہمارے پاس مفعول به اول ہے اور مال جو ہے ہمارے پاس مفعول به ثانی ہے. اب ایک ایگزامپل قرآن سے کر لیتے ہیں. قال اللہ تعالی، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. تو علم یہ کیا ہے، فعل ماضی، اور یہ جو ہو گیا نا ہمارے پاس فعل متعدی، ٹھیک ہے. ماضی کے ساتھ یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں، متعدی ہے. میرا پین نہیں چل رہا، آپ لوگ خود ہی اس کو لکھ لیجیے گا. دین وی ہیو آدما. اب اس میں فائل، اب آپ سوچ رہے ہوں گے فائل کیا، تو یہ چونکہ آیت ہاف ہے، یہ پیچھے سے آیت چل رہی ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہوا علامہ، ٹھیک ہے، زمین مستقر جو ہمارے پاس ہوا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ فائل ہے. تو وہ علامہ آدما، یہ بھی. تو آدمہ کیا ہے ہمارے پاس، مفعول بھی اول منصوب الفتح. الاسماء اور اللہ نے سکھائے، ٹھیک ہے، یا اس نے سکھایا. سکھایا کس کو سکھایا، آدم کو. اب آدم کو کیا سکھایا، اسماء سکھائے، نام سکھائے. کلہا توقید ہے، توقید آپ لوگوں نے شاید پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. تو توقید معنی اس کو میں اگر پڑھ لیا تو میں ٹچ نہیں کر رہی، اگر نہیں پڑھی تو مجھے بتا دیجیے گا کہ وہ پھر میں کرا دوں. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. کچھ اور اگزامپلس ہیں، میں آپ کے سامنے بس جسٹ لکھی ہوئی ہیں، ان کو ہو سکے تو خود کر لیجیے گا. سألتو، اچھا اس میں اعراب نہیں لکھی ہوئی تو ساتھ میں اعراب. سألتو انا سألتو، ٹھیک ہے، سألا تھا نا وہاں ہمارے پاس پڑھ، تو سألا سألتو. سألتو میں نے سوال کیا، اللہ سے. لفظ الجلالہ یہاں پہ مفعول بھی اول ہے، ٹھیک ہے. اور العفو کس چیز کا سوال کیا، معافی کا. تو یہاں پہ الجنت، الصحت، النجاح، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. منحت السائل البطاق. منحت میں نے دیا، السائل سائل کو، بطاق، بطاق کو کہتے ہیں قائد کو، ٹھیک ہے. اعطا دیا، الغنی. اب یہ یہاں پہ جو ہے یہ مفعول سوری فاعل ہے، ٹھیک ہے. ہوا اعطا ہے نا، تو جب بھی ہوا اور ہیا کا کیس ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک آؤٹ سائڈ فاعل ہوتا ہے. اعطا الغنی، غنی نے دیا، کس کو دیا، فقیر کو. کیا دیا، مال. یہ ہمارے پاس مفعول بھی ثانی ہے. یہ ہمارے پاس مفعول بھی ثانی اور یہ مفعول بھی اول. اسی طرح منع المدیر، یہ ہمارے پاس فاعل ہے، یا سوری یہاں پہ تا مربوط ہے، ٹھیک ہے. موظفہ، موظفہ کہتے ہیں ورکرز کو. الترقیہ، ترقی، یہ اردو والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. کہ منع کیا، المدیر مدیر نے، ٹھیک ہے، مینیجر نے. موظفہ اپنے جو اپنے ورکرز ہیں ان کو پروموشن دینے سے منع کر. کس چیز سے، کن کو منع کیا، موظفہ کو. کس چیز سے، ترقیہ سے، ترقی سے. منح المعلم الطالب درجة جيدة. تو منح یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس، فعل متعدی لمفعول واحد. المعلم ہمارے پاس ہے فاعل. الطالب یہ ہمارے پاس ہے مفعول به اول، ٹھیک ہے. کیا دیا، درجة، یہ مفعول به ثانی ہے اور اس کی صفہ ہے جنات کے. یہ تو یہ تھا یہ سارا کانسیپٹ. کل میں آپ کو ثلاثہ مفاعیل والا کر کے پھر میں ان تینوں کانسیپٹ کا ضمنہ و خواتها اور ان کا اور باقی جو ہے جو ثلاثہ مفاعیل ہیں ان کا میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹیسٹ کیوں لینا ہے، کیونکہ تب آپ کو آپ اس کی پریکٹس کریں جو کل ٹاپک ایگزامپلس کروائیں گے، ایگزامپلس کی پریکٹس کریں.
ابھی مجھے پتا ہے وہ کانسیپٹ سمجھ آ گئے. کانسیپٹ بالکل بھی مشکل نہیں ہے, کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں آیا تو ایک دفعہ دوبارہ لیکچر لینے, ایزیلی سمجھ آ جائے. کانسیپٹ مشکل نہیں ہے, مشکل تب پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں, جب ہم نے خود سے جملے بنانے ہیں, جب ہم نے اس کے اعراب لگانے ہیں. تو اس کے لیے آپ جتنی ایگزامپلس کی پریکٹس کریں گے نا اتنا کم ہے. اور بک میں اچھی خاصی ایگزامپل ایکسرسائزز دی گئی ہیں, ایزیلی آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے. پھر بھی اگر آپ کو کم لگتی ہے تو کچھ ایگزامپلس میں بھی آپ کو دوں گی جو آپ کا ٹیسٹ جس میں آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. تو یہ کریں, اس کو جتنی ایگزامپلس میں پریکٹس کریں گے آپ کو ان کی میننگز آنے چاہیے. سآلہ کا میننگ کیا ہے, منحہ کا میننگ کیا ہے, ظن کا میننگ کیا ہے, صحیح اور اتخذ, ان سب کی میننگز کا پتہ ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ متعدی واحد ہے, اثنان ہے, اور یا ثلاثہ ہے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.